السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں آپ کا یہ خادم حاضر ہے۔ درس قرآن بنام قرآن کیا کہتا ہے، ایپیسوڈ 17 میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سورہ انبیاء سے اس پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس صورت کی وجہ تسمیت یہ ہے کہ اس میں بہت سارے انبیاء علیہ السلام کا ذکر موجود ہے اور مختلف طریقے سے حالات بیان کیے گئے۔ ابتدائی آیت میں بتایا گیا کہ دنیا کی زندگی کی زوال کی تصویر کشی کی گئی اور بتایا گیا کہ قیامت کا واقع ہونا اور حساب کا وقت جو ہے یہ بالکل قریب ہو چکا ہے، لیکن اس کے ہولناکی سے، اس کے ڈر سے انسان غافل ہے اور لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، نہ اس کی تیاری کرتے ہیں اور نہ ہی ایسے کام کرتے ہیں جو وہاں کام آئیں۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے پہلے کسی انسان کو دوام نہیں عطا فرمایا، دنیا میں ہمیشگی عطا نہیں فرمائی۔ اگر آپ رخصت ہو گئے تو کیا وہ لوگ ہمیشہ دنیا میں رہیں گے؟ اس آیت کا پس منظر اصل میں یہ ہے کہ مشرکین مکہ کا گمان تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد دعوت اسلام کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ نے اور جو ہے یہاں پر اسلام جو ہے وہ مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین عرب کی اس بری تمنا کا جواب دیا اور اس آیت میں بتایا کہ اگر آپ دنیا میں حضور نہ رہیں گے تو آپ کے مخالفین کو کون سا دوام رہنے والا ہے اور کون سا وہ جو اس دنیا میں رہنے والے ہیں، انہیں بھی تو دنیا سے جانا ہے۔ جہاں تک بات ہے اللہ کے دین کی اور دین کا تعلق ہے تو یہ اللہ کے حکم سے باقی رہے گا، اللہ کے دین کو کبھی بھی زوال نہیں آ سکتا۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا اگلی آیتوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافر کہتے ہیں کہ اگر آپ سچے ہیں تو عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا جو آپ ہم سے ہمیشہ عذاب کا وعدہ کرتے ہیں، ہم کو ڈراتے اور دھمکاتے ہیں۔ کفار کے سرکردہ رہنما جن میں نضر بن حارث پیش تھا، اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا سے کہتا تھا کہ اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب کہاں ہے جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے بدر کے دن اپنا وعدہ پورا فرمایا اور کفار کے سرکردہ رہنما جو ہے وہ ایک ایک کر کے جو ہے ہلاک کر دیے گئے، اور قیامت کے دن جو ہے یہ تو دنیا میں اور قیامت کے دن اس سے زیادہ عذاب انہیں ملے گا۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ زمین و آسمان کے نظام کا نہایت نظم و نسق اور توازن و اتزان سے چلتے رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس نظام کائنات کا خالق و مالک ایک اللہ ہے اور ایک وحدہ لا شریک ہے۔ اگر ایک سے زیادہ بااثر شخصیات اس نظام کو چلا رہی ہوتی تو ان کے اختیارات کی جنگ میں کائنات میں فساد برپا ہو چکا ہوتا اور سارا نظام درہم برہم ہو جاتا، منتشر ہو جاتا اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو۔ پھر اس کے بعد جو مزید اگلی آیت میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات کے سلسلے کو بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ آسمان اور زمین بند تھے، نہ بارش برسے نہ نبات ہی پیدا ہوں، تو ہم نے ان دونوں کو کھول دیا اور ہم نے پانی سے ہر جاندار شے بنائی۔ آج بھی تخلیق کائنات کا ایک سائنسی نظریہ اسی حوالے سے ہے جو کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا آتشی جو ہے وہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا اور ایک بہت بڑے دھماکے سے وہ پھٹا اور پھر جو ہے لامحدود اس کے ٹکڑے فضا میں بکھر گئے، جنہوں نے سورج و چاند ستاروں کی شکلیں اختیار کی مختلف۔ اللہ نے زمین اور جو ہے وہ میں توازن قائم رکھنے کے لیے اونچے اونچے پہاڑ بنا دیے، ان کے درمیان کشادہ راستے بنا دیے، ان کو آسمان پہ جو ہے وہ جو محفوظ چھت بنا دیا بغیر ستون کے آسمانوں کو۔ رات اور سورج اور چاند کو اللہ نے پیدا کیا اور ہر ایک جو اپنے مدار میں، اپنے محور میں، اپنے اوربٹ میں جو ہے وہ چل رہا ہے، تیر رہا ہے، اور اسے جو ہے وہ سائنسی نظریات کے مطابق بگ بینگ تھیوری کے نام سے اسے جانا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگلی آیت میں بتایا گیا کہ قانون قدرت ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی ہر ذی روح کو جو ہے وہ ہر ذی حیات پر ہر ذی روح کو جو ہے موت آنی ہے۔ آگے چل کے بتایا گیا کہ اچانک آئے گی یہ موت اور حیرت زدہ کر دے گی اور اس پر کوئی رد نہ کر سکے گا اور کسی کو کوئی مہلت نہ ملے گی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ جناب ابراہیم کا جو جوانی کا واقعہ ہے کہ ان کی قوم جو ہے وہ ان کا تذکرہ موجود ہے کہ ان کی قوم عید کے روز جو ہے وہ پکنک منانے کے لیے شہر سے باہر جو گئی اور پھر جو ہے وہ اپنے بتوں کے آگے چڑھاوا وغیرہ چڑھا کر نظر و نیاز پیش کر کے جو ہے وہ نکلے۔ جناب ابراہیم نے ان بتوں کو جو ہے کلاڑی سے توڑ دیا اور جب مشرک قوم واپس آئی اپنے خداؤں کی حالت زار دیکھی تو جناب ابراہیم سے پوچھا کہ بھئی تم تو نہیں گئے تھے، تم بتاؤ یہ تم نے کیا کیا یا اس لیے یہ کس نے کیا؟ جناب ابراہیم نے انہوں نے فرمایا کہ تم سمجھتے ہو کہ بت کچھ کر سکتے ہیں اور بولتے بھی ہیں تو انہی سے پوچھ لو، بڑے بت کے کاندھے پر کلاڑی ہے، اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بڑے بت نے تمام کو یہ کاٹا ہے اور اسی نے جو سب کچھ کیا ہے۔ تو بے اختیار پکار اٹھے کہ یہ پتھر کے بت تو بول بھی نہیں سکتے اور یہ چہ جائے کہ وہ کچھ کریں،
تو یہ حقیقت حال کیسے بیان کریں گے؟ جناب ابراہیم کہنے لگے کہ افسوس کا مقام ہے کہ ایسے بے اختیار معبودوں کی آخر تم پرستش کیوں کرتے ہو، کیوں پوچھتے ہو؟ یہ بہت تعجب کی بات ہے۔ اس کے بعد جو ایسا ہوا کہ بستی کے لوگ شرمندہ ہوئے اور بے جواب ہو گئے، اور پھر جو ہے دل ہی دل میں جو ہے وہ غصہ ہوتے تھے، اور اس کے بعد حال یہ ہوا کہ اس دعوت توحید پر بستی کے لوگ سارے جناب ابراہیم پر بھڑک اٹھے، اور ان کو جلانے کے لیے جو جناب ابراہیم کو آگ میں جلانے کا فیصلہ کیا گیا، اور عذاب دینے کا مطلب انہیں سزا دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ نارے نمرود کو بھڑکایا گیا۔ جب آگ بھڑکی جناب ابراہیم نے دعا فرمائی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ ہمیں ہمارا رب کافی ہے اور بہترین کارساز ہے، کام بنانے والا ہے۔ اس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب ابراہیم کی مدد فرمائی تھی تو وہ آگ، مگر آگ کی کیفیت کیا تھی یہ اللہ اور اس کے خلیل جناب ابراہیم جانے، کہ اللہ نے حکم دیا کہ تو جو ہے ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور انہوں نے جناب ابراہیم کے خلاف سازش کرنی چاہی تو ہم نے انہیں جو ہے ان کی سازشوں کو ناکام بنا دیا اور انہیں جو ہے خسارہ پانے والا بنا دیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے جناب داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا یہاں پر قصہ مذکور ہے۔ ان کے پاس ایک مقدمہ پیش ہوا، ایک کسی کا معاملہ پیش آیا ہوا یہ ان کے قوم داؤد کے ایک شخص کی بکریاں رات کے وقت کسی انگور کے باغ میں گھس گئی اور کھیتیوں کو برباد کر دی۔ مقدمہ معاملہ جو ہے جناب داؤد کے پاس پہنچا تو انہوں نے فیصلے کے لیے فیصلہ کیا کہ کھیت والا بکریاں لے لے، اس لیے کہ گھاٹا کم و بیش بکریوں کی قیمت کے برابر ہی ہوا تھا۔ جناب داؤد کے اس فیصلے پر جناب سلیمان نے اپنی رائے پیش کی کہ کھیت والا بکریاں لے لے اور بکریوں والا کھیت سنوارنے کا کام انجام دے، نیز کھیت والا دودھ اور اون وغیرہ سے فائدہ حاصل کرے۔ جب کھیت اصلی حالت میں واپس لوٹ آئے تو بکری والے کو اس کی بکریاں واپس کر دی جائے۔ جناب سلیمان کی اس رائے کو جناب داؤد نے بھی قبول کیا، اس لیے اس رائے کی وجہ سے کھیت والے کے نقصان کی تلافی بھی ہو رہی تھی اور بکریوں والا خسارے سے بھی بچ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دراصل ہم نے جناب سلیمان کو صحیح فیصلہ کرنے کی سمجھ عطا فرمائی اور ہم نے دونوں ہی کو جو ہے قوت فیصلہ اور زیور علم سے آراستہ فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک فیصلے کے بعد اسی فیصلے پر نظر ثانی کرنے سے جو ہے وہ بہت ساری جو ہے وہ اچھائیاں نظر آتی ہیں، اور اگر ایک فیصلہ بہتر ہے تو دوسرا بہترین ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ جناب داؤد کے معجزات کا ذکر کیا گیا کہ پہاڑوں کو ان کے تابع کر دیا گیا، چرند و پرند کو ان کے ساتھ جو وہ تسبیح بیان کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد جو جناب داؤد جو ہے لوہے کو جو پگھلانے کی طاقت رکھا کرتے تھے، اور پھر جو ہے وہ اس طریقے سے جو فرمایا گیا کہ جناب داؤد کے ہاتھوں میں جو ہے وہ لوہا نرم پڑ جایا کرتا تھا اور جس طریقے سے چاہتے اسے ڈھال دیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ فرمایا گیا کہ جناب ایوب کی بیماری کا اس میں ذکر کیا گیا کہ جناب ایوب علیہ السلام ایک لمبے عرصے تک جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش پر صبر و شکر اور خندہ پیشانی سے اسے برداشت کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے اہل و عیال بھی آپ کی کفالت اور نگہداشت سے دل برداشتہ ہو گئے، اور پھر جو ہے ہوا یہ کہ آپ نے جو ہے وہ لمحہ بھر بھی جو ہے اتنے تمام چیزوں کو سہنے کے بعد بھی آپ نے شکوہ شکایت کے الفاظ اپنی زبان پر نہ لائی، اور پھر جو ہے وہ بالآخر ایک لمبے سے عرصے کے بعد، لمبی پریشانی کے بعد آپ نے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جو ہے وہ عریضہ پیش کیا، اپنی فریاد پیش کی کہ اے پروردگار مجھے جو ہے بیماری لاحق ہو گئی ہے اور تو سب سے بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو سن لی اور آپ کی بیماری کو دور فرمائی اور آپ کو دولت صحت سے نوازا، اور بیماری کے زمانے میں ہونے والے نقصانات کا جو ہے وہ اتنی زبردست نعمتیں وغیرہ عطا فرمائی کہ اس سے ان تمام جو گزشتہ دنوں کی جو پریشانیاں تھیں وہ تمام پریشانیاں دور ہو گئی۔ جناب اس کے بعد جو ہے جناب اسماعیل کا، جناب ادریس کا، جناب ذوالکفل کا، جناب زکریا کا، ان کے ساتھ ساتھ جناب یونس علیہ السلام کا ذکر موجود ہے کہ جب جناب یونس جو ہے سمندر کے اندر تھے، مچھلی کے پیٹ میں تھے، اندھیرے میں تھے اور پریشانی میں، دکھ تکلیف میں تھے، اور پھر جو ہے ایسے وقت میں جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے سانس کا انتظام فرمایا، آپ کو محفوظ فرمایا، اور آپ درد و تکلیف میں جو ہے وہ آپ نے ایک ورد کیا تھا، اللہ کو پکارا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب یونس کی فریاد کو سنا اور ان کے دکھوں کو دور کیا، ساتھ ہی یہ بھی اعلان کر دیا کہ جو کوئی بھی حالت غم میں جناب یونس کی طرح تسبیح کرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ جناب یونس ہی کی طرح جو ہے اس کے غم کو دور فرما دیا کرے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ جناب مریم کی عفت و عصمت کی حفاظت اور ان کے یہاں بیٹے کی کرامتی ولادت کا اس میں تذکرہ فرمایا گیا۔ پھر انبیاء علیہ السلام کی سارے جماعت کا تذکرہ فرمانے کے بعد یہ فرمایا گیا کہ یہ سب انبیاء ایک ہی جماعت کے افراد ہیں اور تم لوگوں کے لیے ہم نے ایک ہی دین اسلام تجویز کیا ہے، لہٰذا مجھے اپنا رب تسلیم کرو اور میری ہی عبادت کرو۔ پھر اس کے بعد اگلی آیتوں میں بشارت دی گئی کہ جو شخص بھی ایمان و اخلاص کے ساتھ اچھے اعمال کر رہا ہے اسے بھرپور اس کا صلہ ملے گا، اس کی ہر نیکی محفوظ کی جا رہی ہے۔ البتہ بد نصیبوں نے
غفلت کی زندگی گزار دی اور اپنے گناہوں کے جرم میں برباد کر دیے گئے، انہیں دوبارہ دنیا میں آنے اور سابقہ گناہوں کی تلافی کا موقع ہرگز نہیں ملے گا۔ ہر انسان کو دنیا میں ایک ہی بار آنے کا موقع ملے گا اور آخرت کی تیاری کرنے کا ایک ہی بار موقع ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ آخری پارے کے آخر میں بتایا گیا کہ حضور علیہ السلام کو ایک بے مثل و مثال اعزاز سے نوازا گیا، ارشاد فرمایا گیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ غور کرنے کی بات ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے آپ کو رب العالمین کہا ہے، تمام جہان کا پالنہار رب العالمین، تمام جہان کا رب، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ کائنات کے ہر ذرے کے لیے اللہ تعالیٰ اگر رب ہے تو اس کے حبیب جو ہے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو سورہ حج کا آغاز ہوتا ہے، اسی جو سورہ حج کا آغاز ہوتا ہے، اس سورہ میں اللہ رب العزت نے جناب ابراہیم کو لوگوں کے لیے حج کے اعلان کا حکم دیا، اس لیے سے سورہ حج جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ اس میں جو ہے پہلی آیت میں تقویٰ کا حکم فرمایا گیا، پھر قیامت کی ہولناکی کو بیان کیا گیا اور بتایا گیا کہ قیامت جو ہے ایک زلزلے کی طور پر جو ہے برپا ہوگی، اور اس منظر سے اس قدر جو منظر دہشت ناک ہوگا، اتنا ڈراؤنا ہوگا کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو فراموش کر دیں گی، دودھ جو ہے وہ انہیں یاد تک نہیں ہوگا کہ انہیں دودھ پلانا ہے، ہر حاملہ کا حمل ساقط ہو جائے گا، لوگ حالت نشے میں نظر آئیں گے جبکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے جو ہے، لیکن دراصل اللہ کے عذاب کی شدت کا حال یہ ہوگا کہ ان پر یہ کیفیت طاری ہوگی۔ پھر اس کے بعد مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، یہ برحق ہے، اسے بتایا گیا۔ پھر اس کے بعد انسان کو اپنی پیدائش میں غور کرنے کے تعلق سے جو ہے یہ جو ہے وہ عقیدہ بتایا گیا کہ مٹی سے نطفہ، نطفے سے لوتھڑا، پھر گوشت کا ٹکڑا، جس کی تخلیق کبھی مکمل ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، پھر ایک متعینہ مدت تک رحم مادر میں پڑا رہتا ہے، کمزور و بے بس ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں، پھر اس کے بعد بچہ ہوتا ہے، پھر جب بھرپور جوانی کو پہنچتا ہے، پھر کمزوری کی طرف مائل ہوتا ہے، پھر بڑھاپے کی منزل پہنچتا ہے، اور یہ تمام چیزیں پھر قبر تک پہنچتا ہے۔ تو یہ تمام باتیں جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ قادر مطلق تمہیں جو ہے دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ جو انسان خود اس مراحل سے گزرتا ہے اور مجبوری کے ساتھ اپنی زندگی کے مراحل طے کرتا ہے، وہ کیسے یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو بتایا گیا کہ یہ معلومات رکھنے والا انسان بھلا کیسے فنا کے بعد دوسری زندگی کا انکار کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگلی آیتوں میں بتایا گیا کہ جناب ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی جناب اسماعیل کے ساتھ اور ایک شاندار کارنامہ انجام دیا، اس کا تذکرہ موجود ہے۔ پھر جناب ابراہیم کو حکم دیا گیا کہ لوگوں میں بلند آواز سے حج کا اعلان کیجیے، وہ آپ کے پاس دور دراز راستوں سے پیدل آئیں گے اور اونٹ پر سوار ہوتے ہوئے آپ تک پہنچیں گے۔ جناب ابراہیم نے چنانچہ اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کرتے ہوئے، اللہ کے حکم کو سنتے ہوئے، اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے ایک پتھر پر کھڑے ہو کر جو ہے ندا لگائی، اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حج فرض قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہی جناب ابراہیم نے وہ ندا لگائی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس ندا کو ان تمام کو جو ہے وہ سنا دی جو مردوں کے پشت میں اور عورتوں کے رحموں میں تھے، اور ان سب نے اس ندا کا جواب دیا تھا جو اللہ کے علم میں قیامت تک جو ہے وہ جو حج کرنے والے ہوں گے، انہوں نے لبیک اللہم لبیک کہا تھا، اے پروردگار ہم حاضر ہیں، اے اللہ ہم حاضر ہیں۔ اس کے بعد حج کے عظیم الشان اجتماع میں قربانی، صدقہ خیرات، قربہ مساکین کی کفالت اور تجارت اور کاروبار کے ذریعے سے اسلامی معاشرے کے افراد کے مفادات اور منافع کی حفاظت کی بشارت سنائی گئی۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب ابراہیم نے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے حج اور قربانی کے ارکان کو مقرر فرمایا، اور اللہ نے سنت ابراہیمی کو اس انداز میں زندہ رکھا کہ ہر سال لاکھوں افراد حج کی سعادت سے مالا مال ہوتے ہیں اور قربانی کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی آیتوں میں بتایا گیا کہ دوسرے انبیاء علیہ السلام کی طرح حضور علیہ السلام کی بھی بعثت کا مقصد، انہیں بھیجے جانے کا مقصد دعوت دین کا پہنچانا تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگلی آیتوں میں بتایا گیا کہ معبود حقیقی اور معبودان باطل کے امتیاز کے لیے ایک مثال بیان فرمائی کہ اللہ کے علاوہ کفار مشرکین جن کی پرستش کرتے ہیں، جن کو پوجتے ہیں، وہ ایک مکھی پیدا کرنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے، بلکہ مکھی جیسی کمزور ترین مخلوق اگر ان کے کھانے سے کوئی ذرہ اٹھا کر لے کے چلی بھی جائے تو یہ سب مل کر اسے واپس لینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ بت اور ان کے پجاری سب کمزور اور ضعیف ہیں، اللہ کے آگے ہینچ ہے۔ یہ سب لوگ انبیاء اور رسول کا انکار کر کے ان کی ناقدری کرتے ہیں، جبکہ انبیاء اور رسول جو ہے اللہ کے منتخب کردہ نمائندے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو بتایا گیا کہ ملت اسلامی ہی دراصل ملت ابراہیمی ہے،
اب فرمایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کے اعمال پر گواہ بنیں گے کل قیامت کے دن، اور امت مسلمہ دوسرے امتوں کی جو ہے وہ گواہ بنے گی حضور کی امت، لہٰذا تم نماز پڑھتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو، وہ بہترین حمایتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ شاندار مددگار ہے۔ انہی تمام تر معاملات کے ساتھ، انہی تمام گفتگو کے ساتھ جو ہے وہ 17واں پارہ اپنے تمام تر جلوہ سامانیوں کے ساتھ یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ دوران گفتگو جو بھی ختم ہوئی پروردگار نے مجھے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔